السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا لوگ بھی اٹھائے جائیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ ہاں ایسا ضرور ہوگا اور تم بالکل بے بس ہو گئے۔ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ لوگ فوراً اٹھ جائیں گے اور سب کچھ دکھنے لگیں گے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 16 سے لے کر کے 19 تک، اصل میں اس سے پہلے جو آیات کل کے درس قرآن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک جو آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں میں ایک ہی مضمون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں نے یہ بتلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں یہ وضاحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ بھائی بھلا بتاؤ، یہ جو انسان ہے، انسانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی، آسمان، زمین، فرشتوں کو، بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے، ان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے یا انسانوں کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فلو میں یہ بھی بتلایا کہ جو انسان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو، جو کہ بالکل حقیر ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کو پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، بالکل آسان ہے اللہ کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ بات مشرکین مکہ کے سامنے کہی جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ پر تعجب کرتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیتیں اس میں فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب ہماری نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہم لوگ ہڈیاں بن جائیں گے، تو پھر کیا ہمیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم لوگ؟ او آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا جو مدتوں پہلے مر گئے ہیں، کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ سامعین اکرام، جو اعتراض ہے، اس اعتراض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے اور پھر اس کا مختلف جواب بھی دیا ہے، کیونکہ یہ اعتراض مشرکین مکہ کے ہاں بہت زیادہ تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم لوگ ابھی زندہ ہیں، مر جائیں گے، ایک مدت گزر جائے گی تو ہمارے جو شریر ہے مٹی میں گل سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بالکل چورا چورا اور بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر دوبارہ ہم لوگ کیسے اٹھیں گے؟ اور ہمارے باپ دادا جو مدتوں پہلے مر گئے، ان کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ان کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا، قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعم وانتم داخرون، ایسا ہوگا اور تم لوگ بالکل بے بس ہو گئے۔ کیا مطلب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتلایا ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی میں ہوئی ہے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے اور زمین پر رہتا ہے تو اس کی پوری ضروریات کہاں پہ جڑی ہوئی ہے؟ مٹی سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی اڑ لے، آنا کہاں پڑے گا اس کو؟ اسی مٹی پہ۔ اس لیے تو زمین خریدتے ہیں لوگ، کیوں؟ گھر بنانے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے۔ زمینوں کے درمیان میں انسان راستہ بناتا ہے، کیوں؟ چلنے پھرنے کے لیے۔ کھیت کھڑیہان لوگ خریدتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس سے غلہ اگایا جائے، اسے
بہت ساری چیز کیا جاتا ہے. دیکھ لیجیے آج کے ڈیٹ میں جو علم و فن کا جو یہ زمانہ ہے، اس میں ایگریکلچر ایک وبھاگ ہے، آپ کو پتا ہوگا ایگریکلچر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا جو فن ہے اتنا وسیع ہے کہ اس میں اتنی ساری پڑھائیاں ہو رہی ہیں کہ مت پوچھیے. کیا کیا ڈیولپمنٹ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، زمین پر کن کن چیزوں کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، کیسے ہم کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی مشینیں ایجاد کر رہا ہے انسان. کیوں؟ کیونکہ انسان کی ساری ضروریات کس سے جڑی ہوئی ہے؟ مٹی سے ہی جڑی ہوئی ہے، زمین سے ہی جڑی ہوئی ہے. انسان زمین سے ہٹ نہیں سکتا ہے. اور پھر جب انسان مرے گا تو کہاں جائے گا؟ اسی مٹی کے اندر جائے گا. اور جب مٹی کے اندر جائے گا اور جب اس کو دفن کر دیا جائے گا یا اس کو مٹی میں ملا دیا جائے گا تو اس کے جسم کے جو بچے کچے جو اجزاء ہوں گے، جو ایلیمنٹس ہوں گے، اس کو زمین نکال کر کے پھینک نہیں دے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ سب کو سمیٹ کر کے اور سنبھال کر کے رکھنا ہے. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میں نے ایک درس کے اندر ہی ایک حدیث بیان کیا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو کہا کیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھ کو جلا دینا، اور جب آگ جو ہے وہ میرے ہڈیوں تک پہنچ جائے گوشت کو جلا کر کے تو اس کو پیس کر کے جب ہوا والا دن ہو تو آدھا زمین میں اڑا دینا اور آدھا جو ہے پانی سمندر میں پھینک دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا. دونوں نے اس آدمی کے جسم کے بچے ہوئے ایلیمنٹس کو، اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ نے پھر سے اس کو پیدا کر دیا. یہ حدیث میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ جو انسان کے شریر کے جو اجزاء ہوں گے، بچے کچے جو مٹی میں ملے ہوں گے، مٹی اس کو نکال کر کے باہر نہیں پھینکے گی، بلکہ مٹی اس کو حفاظت سے رکھے گی. اور پھر انسان کی روح، جب انسان کی موت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب سے پہلے اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور صرف موت کے وقت نہیں، ہم لوگ جو ہر روز سوتے ہیں اور جب ہم لوگ نیند میں چلے جاتے ہیں تو ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی. یہ ہر روز کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس کن کہہ دیتا ہے، بات ہو جاتی ہے. تو جو موت ہوئی تھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور یہی روح اصل میں انسان کی پہچان ہے. شریر کیا ہے؟ شریر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل پہچان انسان کی کیا ہے؟ روح ہے جو اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا تو اسی روح کو اس کے جسم میں ڈالے گا اور پھر سے کھڑا کر دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمپلیٹ اختیار میں. اور پھر جو یہ اعتراض کیا گیا کہ ہمارے باپ دادا جو بہت زمانے پہلے مر چکے ہیں وہ زندہ کیوں نہیں ہوئے، کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صرف تم ہی نہیں، تمہارے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے اور زندہ ہو کر کے تمہارے پاس نہیں جائیں گے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے. اعتراض یہ بھی ہے کہ ہمارے باپ دادا تو بہت پہلے مر گئے، وہ اب تک پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ جو ہم لوگ کو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو وہ پیدا کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب انہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دیا ہے کہ جو بیج ہوتا ہے وہ زمین کے اندر پڑا رہتا ہے، لیکن کب اگتا ہے، کب اس کے اندر کونپل آتا ہے؟ جب اس کا موسم آتا ہے تب. وداؤٹ موسم کے کوئی پھل نہیں ہوتا ہے. جب موسم آئے گا تبھی. ابھی آم ہوتا ہے نا، آم انسان کھاتا ہے، اس کی گٹلیوں کو کہاں کہاں پھینک دیتا ہے، کیا ہمیشہ نکلتا ہے؟ نہیں. جب اس کے نکلنے کا موسم آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وقت لاتا ہے تبھی وہ نکلتا ہے. سیم ٹو سیم اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو دوبارہ پیدا کرنے کا موسم لائے گا اور اللہ چاہے گا تو پھر دوبارہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے. اور سارے کے سارے اٹھ کر کے ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، بلکہ کہاں جائیں گے؟ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے نعم، ایسا ہوگا، وانتم داخرون، اور تم لوگ بے بس ہو گئے. اور یہ کب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا آگے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ لوگ فوراً اٹھ پڑیں گے اور اٹھ کر کے سب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کہاں چلے آئے، کیا چلے آئے، کیا کر رہے ہیں. سامعین کرام، یہ جو ڈانٹ ہے، یہ ڈانٹ وہ سور ہے جو دوبارہ پھونکا جائے گا. 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. جب اس پورے روئے زمین پر سے تمام ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا اور صرف اس روئے زمین پر شریر اور شر و فتنے والے لوگ رہ جائیں گے، برے لوگ رہ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ سور پھونکیں گے. سور کی جو آواز ہوگی اتنی خطرناک ہوگی کہ جو جہاں پر ہوگا وہیں پر مر جائے گا. زلزلہ پیدا ہو جائے گا، زمین اوپر سے نیچے چلی جائے گی، سارے کے سارے لوگ نیچے چلے جائیں گے. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہی رہے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ دوبارہ اب انسانوں کو پیدا کرنا ہے
اور قیامت کا میدان قائم کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے گا اور وہ سور پھونکیں گے تو جس طرح سے پودے کا جو کوپل ہوتا ہے زمین سے پٹ سے نکلتا ہے ویسے ہی سارے کے سارے انسان بل 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 کر کے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے. تو اس کا ایک موسم ہوگا, وہی ڈانٹ ہوگی جو سور ہوگا, اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سور, اور یہ ڈانٹ بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے کوئی انسان سویا ہوا ہوتا ہے, پوری رات گزر گئی, فجر بھی ہو گیا, دن بھی نکل آیا, تو کسی نے اس کو ڈانٹ کر کے کہا ہائی اب تک سویا ہوا ہے, دیکھو سورج نکل گیا, تو کیسے وہ فوراً اٹھتا ہے؟ ویسے ہی سور پھونکا جائے گا تو جتنے کے سارے لوگ قبر میں جو پڑے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جائیں گے. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نعم ایسا ضرور ہوگا, ہاں ایسا ہوگا, وانتم داخرون اور تم لوگ کیا ہو گئے؟ بالکل بے بس ہو گئے. کیا مطلب یہ کہ جس طرح سے تمہاری پیدائش تمہارے اختیار میں نہیں, جس طرح سے تمہاری موت تمہارے اختیار میں نہیں, اللہ جب چاہے گا کر دے گا, ویسے ہی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اٹھانا ہے یہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا, تمہارے اختیار میں نہیں ہوگا, بلکہ تم لوگ مجبور ہوگے, تم لوگوں کو اٹھنا پڑے گا اور رب العالمین کے بارگاہ میں آنا پڑے گا اور دنیا میں کیے ہوئے اپنے تمام کاموں کا اللہ عز و جل کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ابھی اسی سلسلے کی کڑی اور بھی آگے ہے جو قیامت کے میدان کے تعلق سے ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل آپ کے سامنے اسی درس قرآن میں اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.